بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ میٹرک اور ایف ایس سی میں کم نمبروں کی وجہ سے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں 1 سال تک داخلے سے محروم رہنے والے ایبٹ آباد کے نوجوان طالب علم عمیر مسعود کو ان کے 2 تھیسس کی وجہ سے بین الاقوامی امریکی ادارے کی جانب سے بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ عمیر مسعود کے تھیسس کے معیار کو دیکھتے ہوئے انہیں آسٹریلیا میں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کرنے کا اہل سمجھا گیا اور اس حوالے سے انہیں کانفرنس میں شرکت کے سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا، جہاں پر ان کی مالیکیولر بائیولوجی ڈائگنوسٹک ٹیکنیک کے شعبے میں شاندار خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ یہ 2 تھیسز انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس آف مالیکیولز بائیولوجی اینڈ بائیو کیمسٹری آسٹریلیا اور 13ویں انٹرنیشنل کانفرنس آف ٹیشو اینڈ ریجنریٹو میڈیسنز امریکہ میں پیش کیے تھے۔ عمیر مسعود کا کامسیٹ یونیورسٹی ایبٹ آباد میں بائیو ٹیکنالوجی کے 4تھے سیمسٹر کے طالب علم ہیں۔ وہ 2 بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب ریسٹورنٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ عمیر مسعود نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ موروثی بیماریوں کے شکار افراد کے مرض کا جلد اور سستے طریقے سے پتہ چلایا جا سکتا ہے، جس سے ان افراد کو بیماریوں میں جلد مدد فراہم کی جا سکے گی۔ ان کا تھیسس، جس کا عنوان میوٹیشن ڈیٹیکشن کرسپا کیس 9 وایا مائکرو فلوئڈ چپ، یورپین جرنل آف ایکسپیریمنٹل بائیولوجی جریدے میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ عمیر مسعود کی دوسری تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی جاندار کے جینز حاصل کر کے کسی دوسرے کو منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف موروثی بیماریوں کے علاج میں مدد کے علاوہ دیگر بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے۔ اس سے مختلف صلاحیتیں بھی ایک دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہیں، بلکہ زراعت اور باغبانی میں غیر موسمی پھولوں اور سبزیوں کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا یہ تحقیقی مکالمہ ایونڈرو سائیڈ اسپیک ڈی این اے ایڈیٹنگ وایا ریسٹرکشن کے عنوان سے رائل سوسائٹی آف سائنس جریدے میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ عمیر مسعود نے بتایا کہ آسٹریلیا میں منعقدہ کانفرنس میں 121 ممالک کے طالب علموں، پروفیسروں، پی ایچ ڈی ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے شرکت کی تھی اور ان تمام میں وہ واحد پاکستانی تھے۔ عمیر مسعود کے مطابق اس کانفرنس کے دوران میرے مقالے پر کئی پروفیسرز اور سائنسدانوں نے خود سے فوراً عملی تجربات کر کے میرے تحقیقی مقالے کے حق میں اعلانات کر دیے تھے۔ یہی نہیں بلکہ مجھ سے وہ گھنٹے سے زائد وقت تک مختلف سوالات بھی پوچھتے رہے تھے۔ عمیر کا کہنا تھا کہ اس موقع پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اپنی تحقیق کا کامیابی سے شاندار دفاع کیا ہے، اب ہم کھڑے رہیں گے اور پاکستان کا قومی ترانہ بجایا جائے گا۔ یہ ناظرین عمیر مسعود کی میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں، جو کہ ابھی کامسیٹ یونیورسٹی ایبٹ آباد کے 4تھے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی شاندار کامیابیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ مجھے بچپن سے ہی یاد کرنا، کتابیں دیکھ کر پڑھنا اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ مجھے سوال کرنا اور جب جواب نہ ملے تو ان سوالات کے جوابات تلاش کرنا اچھا لگتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کتابوں اور پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ عمیر مسعود کے ماموں محمد ریاض کا کہنا تھا کہ عمیر اپنی پیدائش سے ہی مختلف مسائل اور موروثی بیماری کا شکار تھا۔ اب بھی اس کا چھوٹا بھائی اس سے بڑا لگتا ہے۔ بچپن میں اس کی پرورش اس کے ماں اور دادی نے بڑی محنت سے کی تھی۔ کھیل کود تو زیادہ تر نہیں سکتا تھا، مگر پڑھائی میں بھی اچھا نہیں تھا، کچھ بھی یاد نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کے ماموں کا کہنا ہے عمیر مسعود کے بارے میں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں عمیر کو پڑھانے کے لیے بٹھائیں تو سوال کرنے لگ جاتا تھا، بات کرنے کا کہوں تو کئی گھنٹے یاد ہی نہیں کرتا تھا، مگر جب سوال کرتا تھا تو بڑے بڑے دنگ رہ جاتے تھے اور اس کے دماغ میں یہ سوال کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے۔
محمد ریاض کا کہنا ہے کہ اس ماحول میں اس نے میٹرک اور ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا کہ دونوں امتحانوں میں اس کے نمبر اتنے اچھے نہیں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عمیر غیر معمولی طور پر ذہین ہے اور اس کی ذہانت کو صحیح راستے پر لانے کی ضرورت ہے، اس لیے اکثر اس سے بات کرتا تھا۔ عمیر بیالوجی کے مضمون میں دلچسپی لیتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف ایس سی کے بعد کوشش کے باوجود اس کا اپنے پسندیدہ مضمون بائیو ٹیکنالوجی میں کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر جگہ میرٹ زیادہ اور عمیر کے نمبر کم تھے۔ ایسے میں سیلف فائنانس یونیورسٹیاں جو فیس مانگ رہی تھیں وہ ان کے والد اور ہم سب مل کر بھی نہیں دے سکتے تھے، جس وجہ سے ان کا ایک سال ضائع بھی ہوا تھا۔ محمد ریاض کا کہنا تھا کہ عمیر اس وقت جب مایوس تھا، اس مایوسی کے وقت میں سارا خاندان ان کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ میری عمیر سے طویل بات چیت ہوئی جس کا اختتام اس پر ہوا کہ یہ دنیا عملی کام کی دنیا ہے، اس میں ڈگری ضروری نہیں ہے، اگر کام آتا ہے اور ذہانت ہے تو پھر ساری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ داخلہ نہ ملنے والا ایک سال عمیر مسعود کے لیے بہت قیمتی تھا۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے کوئی یونیورسٹی بائیو ٹیکنالوجی میں داخلہ دینے کو تیار نہیں ہے تو میں اپنے ماموں کے مشورے سے انٹرنیٹ کا رخ کر لیا، جہاں یورپ اور امریکہ کے درجنوں ایسی یونیورسٹیاں اور ادارے موجود تھے جو 2-3 ماہ کے شارٹ کورسز کرواتے تھے۔ ان کورسز کے لیے وہ مجھ سے میرے تعلیمی سال نہیں پوچھتے تھے، میری ڈگریز کا، میری ایجوکیشنل اکیڈمک کوالیفکیشن کے حوالے سے وہ نہیں پوچھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر فارم بھر کر بھیجتا اور وہ 1-2 سوالات کے جواب مانگتے، کبھی کوئی ویڈیو کال کے ذریعے مختصر سی بات کر لیتے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور مجھے کورس کے لیے منتخب کر لیتے تھے۔ عمیر مسعود کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے کئی شارٹ کورسز اور ان کے اختتام پر ملنے والے اسائنمنٹ کامیابی سے کرتے تھے، جس پر وہ نہ صرف میری تعریف کرتے بلکہ مجھے سرٹیفکیٹس بھی دیتے تھے۔ ان کورسز اور اسائنمنٹ کی بدولت مجھ پر میری پسندیدہ تحقیق کی دنیا کی گتھی کھلتی چلی گئی اور میں اس میں مگن ہوتا گیا۔ محمد ریاض کا کہنا تھا کہ 1 سال بعد عمیر کا کامسٹ یونیورسٹی میں داخلہ ممکن ہوا، جس کی بھاری فیس ادا کرنا پڑ گئی۔ عمیر مسعود کا کہنا تھا کہ اب میں کامسٹ یونیورسٹی ایبٹ آباد میں بائیو ٹیکنالوجی کے 4تھے سیمسٹر میں ہوں اور اسکول اور کالج کی طرح میرے نمبرز کم نہیں آتے بلکہ اب میں ٹاپ پر ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں ابھی وہ جس سیمسٹر میں زیر تعلیم ہے وہاں طالب علموں کو لیبارٹری استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جس وجہ سے تحقیق کے لیے میں نے گھر پہ ہی ایک اپنی لیبارٹری بنا لی ہے۔ اس تحقیق پر پیسے مجھے میرے خاندان والے فراہم کرتے ہیں۔ اب تک تحقیق اور مقالوں پر لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں سے شارٹ کورسز اور ان کے اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد مجھے بنیادی علم حاصل ہو چکا تھا، جس وجہ سے میں تحقیق کے کام میں لگ گیا تھا۔ عمیر مسعود کا مزید کہنا تھا کہ ان کے 2 تھیسز کو تو بہت شہرت ملی ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف تھیسز بین الاقوامی فورمز پر شائع ہوئے ہیں۔ جب میں اپنے ان 2 شہرت یافتہ کامیاب تھیسز پر تحقیق کر رہا تھا تو پاگلوں کی طرح کام کر رہا تھا اور مجھے دن اور رات میں کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے میں نے سینکڑوں کتابیں کھنگال ماری تھیں، دنیا بھر کے درجنوں پروفیسرز اور سائنسدانوں سے رہنمائی حاصل کی تھی، درجنوں ناکام تجربات کرنے کے بعد مجھے کامیابی ملی تھی۔ پاکستان پہلی ترجیح مگر مواقع کے انتظار میں ہوں۔ عمیر مسعود کا مزید کہنا ہے کہ میری پہلی خواہش تھی کہ میرے مقالے پاکستان میں شائع ہوں۔ میں نے یہ پاکستان کے تقریباً ہر ادارے کو بھیجے تھے مگر مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے تھیسز بین الاقوامی اداروں کو بھیجے تو انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میٹرک اور ایف ایس سی میں کتنے نمبر تھے، کسی سکول اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہو۔ انہوں نے مجھ سے سادہ سے الفاظ میں پوچھا کہ کیا میں اس کا دفاع کر سکتا ہوں اور اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے ہاں کے جواب پر انہوں نے مجھے کانفرنس میں مدعو کر لیا تھا۔
उमैर मसूद का कहना था कि मुस्तकबिल में वो PhD करके तहकीक के काम से जुड़े रहना चाहते हैं। इस वक्त मैं कैंसर पर कुछ तहकीक कर रहा हूँ जिसमें मुझे उम्मीद है कि जल्द कामयाबी मिल जाएगी। उनका कहना था कि 2 बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने मिलकर काम करने और कुछ यूनिवर्सिटियों ने दाखिले की भी दावत दे दी है, जो मैंने शुक्रिया के साथ फ़िलहाल मुस्तरद कर दी है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी दोनों तहकीकाती प्रोडक्ट पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगे। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मुझे इसका मौका मिलता है। नाजरीन, ये थी उस पाकिस्तानी नौजवान साइंसदान की कहानी उमैर मसूद की, कि जो कि अभी ज़ेर तालीम है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी अब्ताबाद में 4थे सेमेस्टर में है, लेकिन उसके 2 थीसिस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बायोटेक्नोलॉजी में अपनी शोहरत की बुलंदियों को पहुंच चुके हैं। नाजरीन, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये है पाकिस्तान का कल और आज। नाजरीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए मौज़ूआत पर नए नए वीलॉग्स आपकी खिदमत में पेश करते रहें। अल्लाह करीम पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।